اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے اصحاب، ان پر ایمان لانے والے، ان کی زندگیاں اور ان کا طرز حیات بہترین نمونہ ہے. تمہارے لیے بہترین اقتداء اور پیروی کے لائق چیز ہے. ارشاد فرمائے کہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان یہ معاملہ ہوا کہ آپ کی قوم ایمان نہیں لاتی تھی اور کفر پر اسی طرح ڈٹے رہے اور جمے رہے، تو آپ نے ان سے کھلی برات کا اعلان فرما دیا، لا تعلقی کا اظہار فرما دیا کہ ہمارا اور تمہارا آپس کا محبت کا تعلق اللہ کے لیے ہوگا. اگر تو تم اللہ کو وحدہ لا شریک مانو گے تو میری خیر خواہی تمہارے لیے پہلے سے بھی زیادہ ہوگی، اور اگر تم اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک نہیں مانو گے اور اس کے ساتھ دیگر چیزوں کو شریک ٹھہراؤ گے تو چونکہ تم اللہ کو اپنا دوست نہیں بنا رہے، لہذا تم ہمارے بھی دوست نہیں ہو. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ہم تم سے لا تعلق ہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ تم نے اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، اور ہماری تمہارے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی ہے، مگر یہ کہ تم ایمان لے آؤ. کل کے درس میں آپ کو یہ بات عرض کی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کرنے والا آپ کا چچا، جس کا نام آزر ہے، قرآن پاک میں اس کا جا بجا ذکر آیا ہے. وہ بت پرست بھی تھا اور بت تراش بھی تھا، بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا اور بتوں کو گڑھتا بھی تھا، بت بناتا بھی تھا. بت تراش تھا، بت بناتا بھی تھا کہ لوگ اس سے آ کر خرید کر لے جاتے تھے، اور یوں پوجا پاٹ کا سلسلہ جاری تھا. تو جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعوت حق کا پرچار کیا اور یہ دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو آپ کا سگا چچا آپ کا مخالف ہو گیا. تو آپ نے اس کو سمجھایا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پرورش کرنے والے اس چچا کو، جس کو آپ باپ اور اب کہہ کر بلاتے تھے، آپ نے اس کو سمجھایا کہ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ آپ کیا اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہیں پھر ان کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں؟ یہ کیسی بے عقلی والی بات ہے، نہ سمجھ آنے والی بات ہے. خدا کا درجہ تو اس ذات کے لیے ہونا چاہیے کہ سارا جہان جس کا محتاج ہو، نہ یہ کہ وہ اپنے بننے میں آپ کا اپنا محتاج ہو. وہ کیسا خدا ہے؟ وہ شے خدائی کا درجہ کیسے رکھتی ہے کہ جو اپنے بننے میں، اپنے تراشنے میں خود ہمارے ہاتھوں کی محتاج ہو. انی اراک وقومک فی ضلال مبین. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اے چچا آپ کو بھی اور آپ کی ساری قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ راہ حقیقت سے بہت دور چلے گئے ہیں.
آپ اپنے عقل اور شعور کا استعمال نہیں کر رہے۔ تو آپ کا چچا آپ کے سمجھانے سے نہ سمجھا اور الٹا آپ کا مخالف ہو گیا۔ تو آپ نے اپنے چچا سے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے میرے چچا، چونکہ آپ نے میری پرورش کی ہے، مجھے پالا ہے، مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک پروان چڑھایا ہے، لہذا آپ کی تربیت کا مجھ پر یہ حق بنتا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا آپ کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان سب اولادوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، اور ان سب لوگوں کے لیے جن کی کسی نہ کسی نے پرورش کی ہو، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، ان کے حق کے تقاضے کا درس ملتا ہے کہ جس نے پالا ہو، پوسا ہو، کوئی احسان کیا ہو، زندگی کی تربیت میں کہیں کوئی احسان کا حصہ اس کا شامل ہو، تو اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اس کے احسان کو یاد رکھنا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طرز زندگی ہے۔ بہرحال جب آپ کا چچا مر گیا تو آپ کو یہ گمان تھا کہ شاید وہ ایمان لا چکا ہے، تو پھر بھی آپ مغفرت کی دعا کچھ عرصہ جاری رکھی آپ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا کہ اے پیارے ابراہیم، آپ اپنے اس چچا کے لیے جو کفر پر مرا ہے بخشش کی دعا نہ کیجیے۔ بخشش کی دعا اس کے لیے ہے جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا ہو۔ آپ نے اپنا حق پرورش، اپنے مربی کا حق تربیت اس کی زندگی میں ادا کر دیا ہے کہ آپ ہدایت کی دعا بھی کرتے رہے اور بخشش کی دعا بھی کرتے رہے، لیکن اب جب کہ وہ کفر پر مر گیا، نتیجہ اس کا ایمان نہ ملا اس کو، تو اب آپ اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کیجیے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بخشش کی دعا چھوڑ دی۔ یہ کل جو ضمناً ایک بات عرض کی تھی، اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طرز زندگی کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ وہ اپنی قوم سے لا تعلق ہو گئے تھے، جو کافر تھی، مشرک تھی، باوجود اس کے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، آپ کا سگا چچا تھا، لیکن آپ لا تعلق ہو گئے تھے، اور اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے، خاندان سے کٹ گئے ہیں، لیکن ہمارا بھروسہ تیری ہی ذات پر ہے۔ خاندان والوں سے لا تعلق ہو جانا ظاہری طور پر انسان کے لیے بڑے بے سہارے ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو اس کے خاندان والے لا تعلق کر دیں، یا وہ خود اپنے خاندان سے لا تعلق ہو جائے، کتنے تعلقات والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر خاندان نہیں تو انسان کچھ نہیں۔ خاندان کے ساتھ انسان کے بڑے مفادات، فائدے اور سہارے ہوتے ہیں، اور ہماری شریعت میں خاندان اور عصبہ، عاقلہ، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، عاقلہ، عصبہ، خانوادہ، خاندان۔ اس کے انسان کے ساتھ، ایک مسلمان کے ساتھ کئی فقہی اور شرعی معاملات بھی متعلق ہیں۔ مثلا ایک شخص اگر خدا نہ خواستہ اس سے قتل ہو جاتا ہے، اور شرعی حکومت ہو، شرعی معاملات ہوں اور عدالتی معاملات بھی شرعی ہوں، تو پھر اس کو دیت دینا ہوتی ہے کہ اس سے قتل ہوا ہے۔ جس کے ہاں قتل ہو گیا، اگر اس کے خاندان والے قصاص کے بجائے دیت پر راضی ہوں، تو پھر دیت اس قتل کرنے والے کا خاندان مل کر ادا کرتا ہے۔ خاندان نہ ہو تو دیت کیسے ادا ہوگی؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے اس بات کی ذرا پرواہ نہ کی کہ خاندان سے الگ ہو گئے، خاندان سے لا تعلق ہو گئے تو دنیا کی زندگی کیسے گزرے گی؟ نہیں، انہوں نے بھروسہ اللہ پر کیا۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ تیری ذات کی خاطر اگر ہم اپنے رشتہ داروں، خاندانوں سے کٹ گئے ہیں تو ہم بے سہارا ہو گئے ہیں، نہیں ہے ہمارے رب، ہمارا سہارا تو ہے۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا،
وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور ہم تیری ہی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آخر کار ہمیں تیری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ ہم نے اپنے خاندان والوں سے ذاتی مفاد کی بنیاد پر تو دشمنی نہیں رکھی، اے اللہ ہماری دشمنیاں ان سے تیری رضا کی خاطر ہیں، چونکہ تجھے وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اور جو تجھے وحدہ لا شریک مانے وہ ان کو نقصان دیتے ہیں، مسلمانوں کے، اہل اسلام کے سخت مخالف ہیں۔ اے اللہ ہمارا ان سے تعلق توڑ دینا تیری رضا کے لیے ہے، لہذا بھروسہ بھی ہمارا تجھی پر ہے، دنیا میں بھی تو ہمارا سہارا ہے، آخرت میں بھی ہمارا سہارا ہے، اور جس کا سہارا تو ہو تو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کا تو سہارا نہ بنے تو ساری دنیا اس کی حامی ہو جائے، وہ بے سہارا ہے۔ جس کا اللہ سہارا ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں اس کا کوئی سہارا بنے یا نہ بنے، اور جس کا اللہ سہارا نہ ہو، جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمایت، نصرت، مدد، اور جس پر اللہ کے کرم کی بارش نہ ہو، ساری دنیا اس کے ساتھ ہو، پھر اس کے باوجود بھی وہ بے سہارا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ بہت بہترین دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب، آپ کے صحابہ کی دعا ہے۔ انہوں نے یہ دعا اس وقت کی تھی جب اپنے تمام مشرک قوم سے یہ لا تعلق ہو گئے تھے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری سے عرض کرتے تھے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرما، اے ہمارے رب ہمیں کسی فتنے اور امتحان میں نہ ڈالنا، للذین کفروا، ان لوگوں کے مقابلے میں جو کافر ہو گئے، جنہوں نے کفر کیا، ان کی نگاہوں میں اور ان کے لیے ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا، آزمائش میں نہ ڈالنا۔ یہ کون سی آزمائش مراد ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تسلط علیہم، لا تسلطہم علینا، اللہ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالنا کہ وہ کافر ہم پر غالب آ جائیں اور ہم مغلوب ہو جائیں۔ اللہ اس طرح کی کنڈیشن اور صورتحال کبھی نہ بنے، ہم اس طرح کے امتحان میں کبھی مبتلا نہ ہوں کہ وہ کافر، مشرک، غیر مسلم لوگ، ہمارے رشتہ دار ہوں یا غیر ہوں، وہ ہم پر غالب آ جائیں اور ہم مغلوب ہو جائیں، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، کسی بھی حوالے سے اللہ ان کو غالب نہ کر اور ہمیں مغلوب نہ کرنا، ایسے فتنے میں ہمیں کبھی نہ ڈالنا، کیونکہ یہ ایک ایسا فتنہ ہوتا ہے کہ اس ایک فتنے میں، اس ایک امتحان میں کئی امتحان جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کافر مشرک غالب آ جائیں اور مسلم قوم، مسلم ملت، امت مسلمہ اگر مغلوب ہو جائے تو یہ بظاہر ایک امتحان ہے، مگر اس امتحان کے اندر سینکڑوں امتحان ہیں۔ مثلا 3 امتحان آپ سمجھیے ان کے اندر۔ اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے، دنیا کا جو نقشہ ہے، دنیا کی صورتحال کا جو نقشہ ہے، وہ آپ سامنے رکھیے کہ مسلم امہ کمزور ہے، مسلم امہ مغلوب ہے، اگرچہ اپنے عقائد میں مستحکم ہیں، مضبوط ہیں، مگر دنیاوی اعتبار سے کمزور ہیں۔ اور اس کے برعکس مشرک قومیں، غیر مسلم قومیں، وہ مشرک ہوں یا ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کچھ اور قوم مذاہب ہوں، وہ غالب ہیں۔ یہودیوں کو دیکھ لیجئے، یہودی اگرچہ افراد میں افرادی اعتبار سے کم ہیں، لیکن پوری دنیا پر ان کی دسترس ہے۔ افرادی اعتبار سے اس وقت سب سے بڑا مذہب عیسائی مذہب ہے، مردم شماری کے حساب سے دنیا میں افراد میں سب سے زیادہ عیسائی مذہب ہے، دوسرے نمبر پر اسلام ہے، لیکن دسترس، قوت، کنٹرول اور غلبہ اور تسلط وہ یہودیوں کو حاصل ہے۔ تو بہرحال آیت کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ اے ہمارے رب ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کافروں کو غلبہ دے کر ہمیں مغلوب نہ کرنا، چونکہ یہ ایسا امتحان ہے کہ اس کے اندر کئی امتحان ہیں۔ تو 3 امتحان سمجھیے۔ پہلا امتحان تو یہ ہے کہ وہ مشرک یہ سمجھیں گے کہ ہم چونکہ غالب آ گئے اور یہ مغلوب ہو گئے، ہم حق پر ہیں۔ وہ اپنے آپ کو حق پر ہونا سمجھیں گے۔ جب وہ غالب آئیں گے اور مسلمان مغلوب ہو جائیں گے تو خود ان کے دلوں میں یہ خیال جنم لے گا کہ چونکہ ہم غالب آ گئے ہیں لہذا ہم حق پر ہیں اور یہ مغلوب ہو گئے، یہ باطل پر ہیں۔ لہذا ان کی طرف سے ظلم، جبر، تشدد اور بڑھ جائے گا۔ جب وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھیں گے غالب ہونے کی وجہ سے، تو ان کا ظلم، جبر، استبداد اور حقوق کا استحصال اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور مسلم امہ پھر فتنے میں آ جائے گی، مزید ظلم کی چکی میں پسے گی۔ دوسرا امتحان ان کے غالب آنے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ خود وہ مسلمان جو ضعیف الایمان ہیں، جن کا ایمان کمزور ہے، جو خود اپنے مذہب اور اپنے دین کے بارے میں مختلف کشمکشوں کا شکار ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ غیر مسلم قوم میں غالب ہیں اور مسلمان مغلوب ہیں، تو کمزور ایمان والے یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم واقعی حق پر نہیں ہیں۔ اتنی دعاؤں کے باوجود اور ہمارے دین کے بظاہر حق ہونے کے باوجود ہم مغلوب ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم حق پر نہیں۔ تو کمزور ایمان والے کافروں کے غلبے کی وجہ سے اس خیال اور وہم میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ہم مغلوب ہیں، اس کا مطلب واقعی ہم باطل ہیں، واقعی ہم حق پر نہیں۔ اگر ہم حق پر ہوتے تو ہم غالب ہوتے۔ یہ دوسرا امتحان اس ایک امتحان میں ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہوگا کہ وہ کافر جب غالب آئیں گے تو مسلمانوں پر ظلم ڈھائیں گے اور ان کو مختلف عذاب اور تکالیف میں مبتلا کریں گے، جس کی وجہ سے اہل ایمان پر شدائد، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ تو مصیبت ہونا، ظلم سہنا، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ ہاتھ کاٹ دینا، آنکھیں نکال دینا، جسم میں سوراخ کر دینا، اگر وہ کافر غالب آ گئے تو وہ مزید ظلم ڈھائیں گے اور مسلمان اس ظلم کی چکی میں پسیں گے، تو یہ بھی ایک مصائب جھیلنے کا یہ بھی ایک امتحان ہے۔ تو اے اللہ تو ہمیں بس کافروں کو غالب نہ کرنا، ہمیں مغلوب نہ کرنا، کہ یہ بڑا امتحان ہے، اللہ اس امتحان میں نہ ڈالنا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا ان کافروں کے مقابلے میں۔ واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تجھے تیری حکمتوں کا واسطہ کافروں کو غالب نہ کرنا، تو خود غالب ہے تو ہمیں بھی غالب کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے، بالخصوص کافروں کے ظلم، جبر، استبداد سے اور ان کے غالب آنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔